حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے حاملان عرش اور دوسرے مقرب فرشتوں پر درود و صلوات کے سلسلے میں ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اے اللہ، تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو تیری تسبیح سے اکتاتے نہیں اور تیری پاکیزگی کے بیان سے تھکتے نہیں اور نہ تیری عبادت سے خستہ و ملول ہوتے ہیں اور نہ تیرے تعمیل امر میں سعی و کوشش کے بجائے کوتاہی برتتے ہیں اور نہ تجھ سے لو لگانے والے سے غافل ہوتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام صاحب صور جو نظر اٹھائے ہوئے تیری اجازت اور نفاذ حکم کے منتظر ہیں تاکہ صور پھونک کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشیار کریں، اور میکائیل علیہ السلام جو تیرے یہاں مرتبے والے اور تیری اطاعت کی وجہ سے بلند منزلت پر فائز ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو تیری وحی کے امانت دار اور اہل آسمان جن کے مطیع و فرما بردار ہیں اور تیری بارگاہ میں مقام بلند اور تقرب خاص رکھتے ہیں، اور وہ روح جو فرشتگان حجاب پر موکل ہے اور وہ روح جس کی خلقت تیرے عالم امر سے ہے، ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما، اور اسی طرح ان فرشتوں پر جو ان سے کم درجے اور آسمانوں میں ساکن اور تیرے پیغاموں کے امین ہیں، اور ان فرشتوں پر جن میں کسی سعی و کوشش سے بددلی اور کسی مشقت سے خستگی و درماندگی پیدا نہیں ہوتی، اور نہ تیری تسبیح سے نفسانی خواہشیں انہیں روکتی ہیں، اور نہ ان میں غفلت کی رو سے ایسی بھول چوک پیدا ہوتی ہے جو انہیں تیری تعظیم سے باز رکھے۔ وہ آنکھیں جھکائے ہوئے ہیں کہ تیرے نور عظمت کی طرف نگاہ اٹھانے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، اور تھوڑیوں کے بل گرے ہوئے ہیں اور تیرے یہاں کے درجات کی طرف ان کا اشتیاق بے حد و بے نہایت ہے، اور تیری نعمتوں کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں، اور تیری عظمت و جلال کبریائی کے سامنے سرافگنداں ہیں، اور ان فرشتوں پر جو جہنم کو گنہگاروں پر شعلہ ور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، پاک ہے تیری ذات، ہم نے تیری عبادت جیسا حق تھا ویسے نہیں کی۔ اے اللہ، تو ان پر اور فرشتگان رحمت پر اور ان پر جنہیں تیری بارگاہ میں تقرب حاصل ہے اور تیرے پیغمبروں کی طرف چھپی ہوئی خبریں لے جانے والے اور تیرے وحی کے امانت دار ہیں، اور ان قسم قسم کے فرشتوں پر جنہیں تو نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اور جنہیں تسبیح و تقدیس کے ذریعے کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے، اور جنہیں آسمانی طبقات کے اندرونی حصوں میں بسایا ہے، اور ان فرشتوں پر جو آسمانوں کے کناروں میں توقف کریں گے جبکہ تیرا حکم وعدے کے پورا کرنے کے سلسلے میں صادر ہوگا، اور بارش کے خزینہ داروں اور بادلوں کے حکانے والوں پر، اور اس پر جس کے چھڑکنے سے رات کی کڑک سنائی دیتی ہے، اور جب اس کی ڈانٹ ڈپٹ پر گرجنے والے بادل رواں ہوتے ہیں تو بجلی کے کوندے تڑپنے لگتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو برف اور اولوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے قطروں کے ساتھ اترتے ہیں اور ہوا کے ذخیروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو پہاڑوں پر موکل ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں، اور ان فرشتوں پر جنہیں تو نے پانی کے وزن اور موسلا دھار اور تلاتم افزا بارشوں کی مقدار پر مطلع کیا ہے، اور ان فرشتوں پر جو ناگوار ابتلاؤں اور خوش آئند آسائشوں کو لے کر اہل زمین کی جانب تیرے فرستادہ ہیں، اور ان پر جو اعمال کا احاطہ کرنے والے گرامی منزلت اور نکوکار ہیں، اور ان پر جو نگہبانی کرنے والے کرامن کاتبین ہیں، اور ملک الموت اور اس کے آوان و انصار اور منکر نکیر اور اہل قبور کی آزمائش کرنے والے رومان پر، اور بیت المعمور کا طواف کرنے والوں پر، اور مالک اور جہنم کے دربانوں پر، اور رضوان اور جنت کے دوسرے پاسبانوں پر، اور ان فرشتوں پر جو خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے
اسے بجا لاتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو آخرت میں السلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا گھر ہے، اور دوزخ کے ان پاسبانوں پر کہ جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ اسے گرفتار کر کے طوق و زنجیر پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، تو وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھیں گے اور اسے ذرا مہلت نہ دیں گے، اور ہر اس فرشتے پر جس کا نام ہم نے نہیں لیا اور نہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا تیرے ہاں کیا مرتبہ ہے، اور یہ کہ تو نے کس کام پر اسے معین کیا ہے، اور ہوا، زمین اور پانی میں رہنے والے فرشتوں پر اور ان پر جو مخلوقات پر معین ہیں، ان سب پر رحمت نازل کر اس دن کہ جب ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا، اور ان سب پر ایسی رحمت نازل فرما جو ان کے لیے عزت بالائے عزت اور طہارت بالائے طہارت کا باعث ہو۔ اے اللہ، جب تو اپنے فرشتوں اور رسولوں پر رحمت نازل کرے اور ہمارے صلاۃ و سلام کو ان تک پہنچائے، تو ہم پر بھی اپنی رحمت نازل کرنا، اس لیے کہ تو نے ہمیں ان کے ذکر خیر کی توفیق بخشی۔ بے شک تو بخشنے والا اور کریم ہے۔